سینٹر صاحب، پہلے تو ظاہر ہے امپورٹنٹ بات ہے امریکہ کی، اور امریکہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ڈیبیٹ بنا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ڈیبیٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا روڈ میپ بالکل ڈیفرنٹ ہے؟ شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا میری بہن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ریسرچ چیزیں تحقیق کہتے ہیں، جی، اگر اس کے اندر وے آؤٹ نہیں ہے نا تو وہ پھر افسانہ ہے۔ درست ہے۔ آپ تحقیق کر کے رستے تلاش کرتے ہیں اور رستوں کو آپ میچیور کرتے ہیں کہ یہ رستہ اس کا وے آؤٹ ہے۔ ٹھیک بات۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کسی آدمی پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہو نا، جی سر، اس میں دو چیزیں مد نظر رکھیے گا، ایک انسانی فطرت جو ہر انسان میں ہے، اور ایک اس آدمی کی اپنی فطرت جو مخصوص لوگوں میں ہوتی ہے۔ مطلب پیسہ کمانا سب کا شوق ہے، ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے۔ اوکے، حلال سے کمانا ہے، حرام سے کمانا ہے، یہ اس انسان کی فطرت ہے، گڈ، ہے نا۔ تو جہاں آپ ٹرمپ کی بات کریں نا، اس دنیا کا میری نظر میں اس سے خطرناک بیمار ذہن نہیں ہے۔ میں اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے مجھے آج تقریباً 9 سال ہو گئے، اور پرسنلی جتنا میں اس کو جانتا ہوں شاید اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اس کو اتنا۔ یقین کریں آپ اس بات پہ، انسانی فطرت میں دھوکہ دہی، فریب، مکر، عیاری، غداری، یہ اس کی انسانی فطرت میں یہ تول رکھتا ہے۔ لیکن اس کی جو ذاتی فطرت ہے وہ ہے دھوکہ دہی، پیٹھ پہ چھرا مارنا، جس کے ساتھ کھائے گا اس کی پیٹھ پہ چھرا مارے گا، ہرس، اور سب سے بڑی بات اسلام دشمنی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھو نا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلام دشمن کون ہے، تو میں اس امریکی صدر کو تیسرے درجے پہ رکھتا ہوں۔ پہلے پہ روت چائلڈ، دوسرے پہ یہ تاج برطانیہ، اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ مجھے کہیں ٹرمپ، اور چوتھے پہ نیتن یاہو۔ بہرحال در حقیقت یہ بیسیکلی عیسائیت کے لبادے میں چھپا ہوا وہ صہیونی ہے۔ یہ صہیونیت نے مختلف لبادوں کے اندر اپنے آپ کو پیوست کیا، اسلام میں بھی کیا۔ بیشتر مولوی نکلتے ہیں اب یہاں پر کہ وہ کبھی صہیونی تھے اور یہاں عالم دین بن کے بیٹھے ہوئے، اسی طرح عیسائیت میں بھی کیا۔ اور یہ عیسائیت کے لبادے میں ایک صہیونی ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس جنگ کو، یہ جو جنگ ہے، اس کو صلیبی اور ہلال جنگ لے کے چلے۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا غزہ میں، تو تمام عیسائی، مسلمانوں سے زیادہ جو عیسائیوں نے مظلومیت کا ساتھ دیا وہ غزہ کا ساتھ دیا۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا۔ بہرحال ہم نے دیکھیں اس کا جو ماسٹر کارڈ ہے ہمیشہ سے ان کا رائے اس دماغ کا وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اوکے، یہ ان کا ایک سپر ماسٹر کارڈ ہے، میں ایگری کرتی ہوں، ڈیوائڈ کرو اور رول کرو۔ رول کرو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اسی پہ انہوں نے بر صغیر پہ بھی بالکل حکومت کی، ایسے اسی ہی پہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کی پوری جو کام ہے اسی پہ چل رہی ہے۔ شیعہ سنی کو ڈیوائڈ کر دو، جب وہ ڈیوائڈ ہو جائیں، وہ ڈیوائڈ نہ ہو تو پھر نیچے آؤ لسانی سطح پر، یعنی پٹھان پنجابی کو کر دو زبان کی بنیاد پہ، وہ بھی نہ ہو تو پھر نیچے آ جاؤ اس کے سیاسی بنیاد پہ۔ یہ 3 کارڈ چلتے ہیں ان کے پوری دنیا میں۔ بہرحال ہم نے 28 اکتوبر 2023 کو گریٹر اسرائیل پہ ایک ریسرچ کا آغاز کیا۔ یہ آج اس کا 11واں پروگرام ہے۔ وہ جو ہم ماضی میں پچھلے ہفتے کر رہے تھے وہ پاکستان پہ ریسرچ تھی، وہ 2 شو تھے، اس میں 12 باقی، اس میں 7 باقی، یہ آج 11واں شو ہے۔ اچھا، ہم نے اس کے اندر گریٹر اسرائیل 18 نومبر کو گریٹر اسرائیل، گریٹر افغانستان اور اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا پہ بڑی تفصیل سے ریسرچ پیش کی تھی۔ تو یہ تینوں مائنڈ سیٹ ایک ہی سطح پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم پاکستان کے اوپر KPK آیا جو افغانستان میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسی طرح دیگر باقی ماندہ سری لنکا اور دوسرے ممالک کے اوپر انہوں نے اکھنڈ بھارت کو ڈیزائن کیا، لیکن ایک گریٹر اسرائیل بھی انہوں نے ڈیزائن کر رکھا ہے، جو کہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا جو اب مشن سٹارٹ ہوا ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے 2020 کے پلان کی، ماسٹر پلان 2020 کا۔ بہرحال ڈیوائڈ اینڈ رول پہ اگر آپ جائیں گے تو ان کا آغاز ہوتا ہے 1901 سے۔ دیکھیں جب بر صغیر میں سونا وونا سب لوٹ لیا، لے گئے، تو اب لٹیروں کو کچھ اور تو چاہیے تھا نا، ٹھگوں کو، ڈکیتوں کو۔ عالمی ڈکیت ہیں یہ، بیسیکلی انسانیت اور جمہوریت کے روپ میں یہ عالمی ڈکیت ہیں۔ 1901 میں انہوں نے تیل کے کام کا آغاز کیا جس کو بلیک گولڈ قرار دیا گیا، کروڈ، ایران میں، عرب میں نہیں، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آغاز انہوں نے ایران میں کیا 1901 میں۔ 1908 میں وہاں تیل نکل آیا، پھر یہ پٹی پہ گئے اور انہوں نے عرب حجاز کے اندر مختلف مقامات پہ تیل کو تلاش کیا۔ 1930 میں انہوں نے ڈگنگ کی، 1933 کے اندر وہاں پہ تیل نکل آیا۔ درست ہو گیا۔ جھٹکا ان کو کہاں آیا؟ اب 50 سال یہ لوٹتے رہے، ایران کو کوئی حصہ نہیں، 30 سال لوٹتے رہے، عرب کو کوئی حصہ نہیں، تیل نکالا اور لے گئے۔ عرب کو کیا دیا؟ ایک فریج دے دیا، ایک AC دے دیا، ایک کار دے دی، ایک محل دے دیا، اسی پہ خوش تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جا کیا رہا ہے۔ وہ تو اس کو بدبودار پانی کہا کرتے تھے، ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ یہ ہے کیا۔ لیکن ایران بڑا ایک سمجھدار نیشن تھی،
ایران کے اندر ایک انقلاب آیا 1950s کے اندر 53 میں، جب پرائم منسٹر مصدق نے اس پر واویلے کا آغاز کیا اور اس نے ایک تحریک کا آغاز کر کے ان سے وہ حصہ چھین لیا اور اس سے حساب طلب کیا ان ڈاکوؤں سے۔ دوسری طرف جب یہ چیز بڑھی تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا، پرائم منسٹر مصدق کو ایک رضا شاہ پہلوی کے ذریعے نکال کے باہر پھینک دیا اور پھر تیل قومیہ لیا، کچھ حصہ دینا شروع کیا۔ اتنے میں شاہ فیصل جو کہ وہاں پہ پروان چڑھ رہا تھا عرب کے اندر، اس کے دماغ کے مطابق سوال وہاں پہ بھی اٹھنا شروع ہوئے تیل کے حصے کے جو یہ لوٹ کے لے جا رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ادھر شاہ ایران جو ہے اس کے اوپر آیت اللہ خمینی کا صاحب کا وہ آ گیا انقلاب، انہوں نے تمام کمپنیز کو باہر کر کے اس کو قومیہ لیا۔ سب سے بڑا دھچکا جو ان کو لگا، اب ان کو دھچکا یہ تھا کہ بالکل اب ان کو سب سے بڑا جو ایشو تھا اس گوری چمڑی کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب بھی جاگ جائیں، تو اب یہاں پہ ایک فتنہ بونا ہے، انہوں نے ایک خوف پیدا کرنا ہے۔ ایک حصہ تو گیا، ایک حصہ رہ گیا، اب خوف پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے خوف کیا پیدا کیا؟ انہوں نے عرب سلطنت کے اندر عرب حکمرانوں میں ایران کا خوف ڈالنا شروع کیا۔ ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کو انہوں نے لے کے چلے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس کا آغاز یہاں سے ہوا اور اس میں یہ بتایا کہ یہ انقلاب جو آ رہا ہے یہ تمہارے ملکوں میں داخل ہو جائے گا اور تمہارے ایران سے خطرہ ہے تو ہمیں اپنا دفاع دے دو۔ انہوں نے عرب کو فوج نہ بننے دیا، خود دفاع لے لی اور تیل پہ مکمل حاکمیت قائم کی، اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو ڈسکس کروں، تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دنیا کے اندر 1582 ارب بیرل تیل موجود ہے اس وقت۔ کتنا؟ 1582 ارب۔ 1582 ارب، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب 266 ارب بیرل، کینیڈا 169 ارب بیرل، کویت 101 ارب بیرل، یو اے 97 ارب بیرل، لیبیا 48 بیرل ارب بیرل، نائجیریا 37 ارب بیرل، یو ایس 36.5 ارب بیرل، جس میں آج تک 100 سال میں اس نے ایک بیرل بھی نہیں نکالا اپنا، ایز اٹ از ریزرو ہے یو ایس نے، یونائٹڈ اسٹیٹ نے۔ قازقستان 30 ارب بیرل، قطر 25 ارب بیرل، برازیل 12.7 ارب بیرل، یہ ایک بلاک بنا دیا، امریکن بلاک، ٹھیک ہے، انڈر دا کور آف ارامکو۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ تھے جو ان کو تیل کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ میں لے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی کل مالیت بنتی ہے 57,750 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، یعنی $70 پر بیرل سے اگر آپ لگاتے ہیں تو 57,750 ارب بیرل بنتی ہے، یہ مالیت ہے ادھر ایک بلاک میں۔ اب مخالف بلاک جس نے ان کو نکال دیا، نہ پارٹنرشپ دی نہ لینے دیا، وہ کون؟ ایران 158.4 ارب بیرل، اور جو 53 ارب بیرل آ رہا ہے تو 211 ارب بیرل کے ساتھ ایران۔ عراق 142 ارب بیرل، رشیا 80 ارب بیرل، چائنا 25.6 ارب بیرل، وینزویلا 300.9 ارب بیرل، سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ رکھنے والا۔ یہ کل مالیت، یہ کل بیرل ہے 760 بلین بیرل، اور اس کی جو کل مالیت بنتی ہے وہ بنتی ہے 53,200 ارب ڈالر۔ تو انہوں نے 1,00,000 ارب بیرل کے مسلمانوں کے ذخائر پہ قبضے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب پوچھنا صرف یہ تھا کہ چلیں یہ تو ہو گیا، اب یہ آپ نے کر لیا، لیکن قبضہ کیسے کریں؟ ایک اسٹیج سجا 2019 میں کووڈ-19، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اپنے ایف آر اے ریسرچ سیل کے سرکل اور ٹیم سے اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا، اخذ کیا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ یہ ماسک ہی کرونا ہے، اس کو اتار دو۔ ہم نے اپنے ملک کو زیادہ بند نہیں ہونے دیا، 7 دن میں یہ خوف ختم کر دیا۔ لیکن ایک انتظار تھا، 21 دن اس کا انتظار جاری رہا، ہم نہیں آ رہے تھے ٹی وی پہ، یہی چینل تھا، اینکر کوئی اور تھا۔ ہم نے بولا جی اب کیا کرنا ہے، اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ ایک دم ہمیں ایک گرین سگنل آیا 20 اپریل 2020 کو شام 4 بجے کہ 30 لاکھ لوگوں کو میسیجز کیے گئے کہ آج تیل لوٹنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں 99.99 ملین بیرل روز کا نکلتا ہے، تو ضرورت اس سے 20% زیادہ ہے۔ اگر دنیا چل رہی ہے تو آپ تیل نہیں ریزرو کر سکتے، جنگ ہو جائے گی، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک میسیجز کی، وہ میسیجز ہم نے ٹریک کر لیے اسی وقت کہ آج یہ میسیجز ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کے چینل پہ فون کیا، آج ہر صورت پروگرام کرنا ہے، 21 دن بعد یہ دن آ گیا ہے۔ ہم 10:05 پہ یہاں پروگرام آن ورلڈ ہوا، اور ہم نے بیٹھتے یہ کہا کہ آج دنیا میں تیل کی لوٹ ہو رہی ہے، اور ان حکمرانوں کو بتایا، خاص طور پہ اس نیازی کو، کہ نشے سے باہر نکلو، آج یہ تیل ریزرو کرنا ہے، کیونکہ آج دنیا میں تیل کو لوٹا جائے گا، مسلمانوں کے ایسٹس کو لوٹا جائے گا۔ اور 10:20 پر پھر یہ عمل کا آغاز ہوا، اور یہ گرتے گرتے جب پروگرام ختم ہوا تو 1 سینٹ پر بیرل پہ آ گیا۔ 1 سینٹ سے نیچے جا نہیں سکتا،
آٹومیٹک لاک ہو جائے گا. جبکہ یہاں کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے تیل بہہ رہا ہے, دنیا بند ہے, تیل بھی لے جاؤ, $10 بھی لے جاؤ, $100 بھی لے جاؤ. جاہل تھے. در حقیقت دنیا کو بند اس لیے کیا گیا تھا کہ تیل کو ذخیرہ کرے. یہ وہ منصوبہ تھا جو 100 سالہ تیل کو ریزرو کرنے کا امریکی منصوبہ تھا, جس پہ عمل ہوا. اس کا بانی اور قائد اور ماسٹر مائنڈ روتھ چائلڈ کا سب سے زیادہ وفادار اس وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا. یہ پورے مسلمانوں کے خزانے کو انہوں نے اغوا کر لیا. بہرحال انہوں نے ہمیشہ سعودی عرب کو یہ کہہ کے ڈرایا کہ تمہارے وہاں انقلاب آ جائے گا, ایران کا انقلاب آ جائے گا, ایران تم پر حملہ کر دے گا, ایران تم پہ قبضہ کر لے گا. جس کے اندر 2017 میں سعودی کراؤن پرنس کا بیان آیا محمد بن سلمان کا 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب میں شدت پسندی کو فروغ ملا, اور ہم نے غیر ضروری طور پہ سخت گیر پالیسیوں کو اپنایا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اعتدال پسند اسلام کی طرف لوٹ جائیں. اچھا یہ 1979 میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں, یہ جو اس نے نتیجہ اخذ کیا بالکل درست تھا. ڈرایا کس سے؟ ایرانی انقلاب سے. ڈرانا تھا تو ان کا تیل پہ قبضہ کرتے نا. سعودی عرب کے دیکھیں دنیا میں تیل نکلتا ہے, تیل پانی کی طرح ہے. آپ موٹر سے نکالتے ہیں, وہ موٹر کا خرچہ ہے, باقی پانی ہے. ان کے پاس تیل ہے. تو اب نکالنے کا جو خرچہ ہے وہ دنیا میں مہنگا ترین $3 پر بیرل کے ساتھ سعودی عرب کا ہے. ایران $1.8 پر بیرل کے ساتھ سب سے نیچے ہے. تو یہ $14 ارب سال کے جو لوٹے جاتے ہیں بلا وجہ کے, یہ کس کو جاتے ہیں؟ ان امریکن فیملیز کو, ان سیاستدانوں کے چندہ دینے والوں کو, ان کے سیاست میں ساتھ دینے والوں کو. یہ امریکنز کو سوئچ کیا جاتا ہے آرامکو کے اندر تاکہ کھاؤ کماؤ لوٹو. کلنٹن آ گیا وہ اپنا لے آئے گا, بائیڈن آئے گا وہ اپنی ٹیم لے آئے گا, ٹرمپ آئے گا وہ اپنی ٹیم لے کے آ جائے گا. جبکہ اس کے اندر سرہن یہ ٹوٹل جو ملکیت تھی یہ مسلمانوں کی تھی. اب مسلمان مالک نہیں ہے. وہ بلاک جو میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب, کویت, عمان, فلاں وہ اس تیل کے مالک نہیں رہے. 54,000 ارب $ کے مال پہ قبضہ کر لیا ان صہیونیوں نے, امریکیوں نے. دکھایا کس کو؟ ایران کو. کارڈ کون سا استعمال کیا ڈیوائیڈ کا؟ شیعہ اینڈ سنی. یہ شیعہ سنی کارڈ ان کا وہ ماسٹر کارڈ ہے جنہوں نے نہ مسلمانوں کو یکجا ہونے دیا, نہ مسلمانوں کو ایک پات پہ آنے دیا. حالانکہ آگے میں ثابت کروں گا کہ ایران سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.